علم جس قوم میں جاتا ہے اس سے بلندی پر پہنچاتا ہے، اس معاشرے میں جاتا ہے تو ممتاز کر دیا کرتا ہے، اس علاقے میں جاتا ہے وہاں سے تاریکی زائل ہو جایا کرتی ہے، جس گھر میں آتا ہے اسے منور کرتا ہے۔ حضرات سامعین کرام، میں اسٹیج پر تشریف فرما مسند علماء کرام کی موجودگی میں یہ کہتے ہوئے گزرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کی پستی کا سب سے بڑا سبب علم سے دوری اور جہالت کی عمیق غار میں سرگردہ رہنا ہے۔ آج ہمارے مسلمان بچے علم دین اور علم دنیا دونوں سے عاری نظر آ رہے ہیں، ان کے اوقات لہو و لعب کے نظر ہو جاتے ہیں، افراط مال نے ان کو عیش و عشرت کے محلات میں بیٹھا دیا ہے، اور علم جس کے حصول میں مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اپنے آرام کو قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کر اس کے فوائد و ثمرات اچھے نظر آتے ہیں۔ تو میں بماغ دول کہتا ہوں کہ مسلمان علمی میدانوں میں سرگرمی سے حصہ لے تو 20 سال نہیں گزرے گا کہ اس ملک کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ اور آج ہم دوسرے کے رحم و کرم پر جینے لگے ہیں اور دوسرے کے دروازے پر اپنی ضرورتوں کے لیے چکر کاٹتے پھرتے ہیں۔ کل یہ تمام قومیں ہماری غلامی پر مجبور ہو جائیں گی اور اس ملک پر مسلمانوں کو ہر طرح کی برتری حاصل ہو جائے گی۔ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے ان قوموں سے جو کل تک ہماری بیگاری کیا کرتی تھی، آج ان کے بچے بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر بیٹھے ہیں اور ان کی حکمرانی چل رہی ہے۔ کاش کہ مسلمان علم کے میدان میں اتر آتے اور اپنے اسلاف کی زندہ جاوید مثال بن کر ابھر آتے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے اسباب فراہم کرتے۔ میں اپنے نونہالوں اور نوجوانوں سے کہتے ہوئے رخصت چاہوں گا، اپنے من میں پاجا سراغے زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔